میں نے آج صبح غالباً درس میں بھی بات رکھی تھی کہ ہم لوگ کم علم ہیں اور کم علمی کی بنا پہ بہت ساری خیر کی باتوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ باب باندھا ہے کہ علم پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ علم پہلے ہے، بات بعد میں کہی جاتی ہے۔ اب ہمارا علم کم ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اکثر بھائی بہنیں بیٹیاں وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، یہ بڑی افضل ہے، ہم نہیں کہتے، دیگر بھی مسنات صلاۃ تسبیح بہت سارے لوگ پڑھیں گے، نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن کچھ اگر صلاۃ تسبیح بھی پڑھیں تو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، باقی کاموں پہ بھی ٹائم لگتا ہے۔ ہمارا خطبہ جمعہ آج کل 20 منٹ کا ہے، عام دنوں میں آدھے گھنٹے کا ہے۔ اب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول نے فرمایا، یہ بھی ایسی حدیث ہے جس پہ کسی گروہ کا اختلاف نہیں، صحیحین کے اندر بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، ابھی میں نے صحیح مسلم سے پڑھی ہے کہ جو بندہ جتنے مسجد کے گیٹ ہوں، دروازے ہوں، اللہ تعالیٰ ہر دروازے پہ فرشتے بٹھا دیتے ہیں۔ جو بندہ جس ترتیب سے مسجد میں آتا ہے نا، وہ ان کا آنا لکھتے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ آیا، دوسرے نمبر پہ یہ آیا، تیسرے نمبر پہ یہ آیا۔ اب ہو سکتا ہے اگر رش زیادہ ہے تو پہلے نمبر پہ داخل ہونے والے 10 ہوں، 20 ہوں، اگر مسجد بڑی ہے جیسے حرم ہے، ان سب کے لیے اونٹ کی قربانی کا اجر۔ اب اونٹ کی قربانی کا اجر کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے اس کے جسم پہ بال ہیں۔ اب اونٹ کے جسم پہ بال کتنے ہیں گن لیں گے آپ، ان گنت بال ہیں، اور ان گنت بال، اتنی نیکیاں ہم چند لمحے سستی کی بنا پہ یا اپنے معاشرے کا جو کلچر بن چکا ہے، جو ہمارا ماحول بن چکا ہے، اس کی بنا پہ ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی دوسرے نمبر پہ آنے والے کے لیے گائے یا بیل۔ اب آپ ہی بتائیں کہ گائے اور بیل کے جسم پہ کتنے بال ہیں، گن ہوتے ہیں؟ تیسرے نمبر پہ ہے بھیڑ اور بکری، بکری اور بھیڑ۔ اب آپ بتائیں، اور دیکھیں یہ قربانی کے جتنے بھی جانور ہیں ان کے جسموں پہ بال بہت ہیں، اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ بال کے برابر نیکیاں۔ ہمارے اس بر صغیر میں کچھ لوگ گائے پہ قیاس کر کے بھینس کی قربانی کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھینس کے جسم پہ بال دیکھے ہیں؟ گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ کے لحاظ سے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب اگر بال کے برابر نیکیاں ملنی ہیں، قیمت آپ اتنی ادا کر رہے ہیں، پھر ایک آپ ڈاؤٹ والا بھی کام کر رہے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے کہ قربانی عبادت ہے اور قربانی کے جانور صرف 4 ہی ہیں۔ اچھا، اب اس میں انشاءاللہ پھر کبھی قربانی کے موقع پہ ہم بات رکھیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی کم علمی کی بنا پہ ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس رمضان میں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہمارا جو بقیہ زندگی جو ہے نا، بقیہ زندگی ہم نے جمعے میں لیٹ نہیں ہونا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام منبر پہ آ جائے، فرشتے اپنے رجسٹر وہ جو آنے والوں کے نام لکھتے ہیں اس کو کلوز کر کے، بند کر کے خطبہ سنتے ہیں۔ بعد میں اجر والے کھاتے میں کسی بندے کا نام نہیں لکھا جاتا، اس کی صرف جمعے کی فرضیت ادا ہوتی ہے۔ اب بتائیں کہ اگر دنیا کے کسی بزنس میں ہمیں اتنا گھاٹا پڑے، ہم برداشت کر لیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائی خدا را سوچو۔ اب رہی بات کہ ہم لوگ مسلمانی کا حق نہیں ادا کرتے، ہم مسلمان ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی سیاستدان ہے، ووٹ مانگے گا اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ، کہ میں تو ہمارا مسلمان بھائی ہوں، اس بیس پہ۔ اب مسلمانی کا جو حق ہے، جو تقاضے ہے، جہاں قربانی دینا پڑتی ہے، وہ ہم ادا ہی نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین
وہ دین کے لیے قربانی دیتے تھے۔ اس لیے جو قربانی کی بنا پہ اجر ہوتا ہے وہ میرے بھائی ٹھیک ہے کہ ہم باقی چیزوں کا بھی بڑا اجر ہے، لیکن دین کے لیے قربانی دینے کا جو اجر ہے باقی اجر اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ شہید کا مقام سب سے اونچا ہوتا ہے، شہید سے اعلیٰ کوئی نہیں ہوتا، اس سے جنت دینے کے بعد بھی اللہ پوچھتے ہیں تیری کوئی اور رضا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، حضرت عمر شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، حضرت علی شہید ہوئے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں اور بڑے ہوئے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن اہل سنت کا بالاجماع بالاتفاق سب گروہوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی تھی۔ اور ہم کیا ہے؟ ہم اللہ سے کم ڈرتے ہیں، کرونا سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اور اگر موت ابو بکر صدیق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہونے لگے نا، بڑی جنگیں، ان کے جسم پہ 83 کے قریب 83 کے قریب نیزے کے تلواروں کے زخم تھے۔ کہنے لگے کہ بزدلو سن لو، اگر موت تلواروں کے سائے تلے ہوتی تو خالد کبھی کا مر چکا ہوتا، آج میں چارپائی پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے نہ مرتا۔ وہ اس کا وقت مقرر ہے، جب آنی ہے، جہاں آنی ہے، جیسے آنی ہے۔ احتیاط ہم سنت سمجھ کے کرتے ہیں، ہمارے نبی کا طریقہ ہے، وہ ہمیں سکھایا گیا، اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ موتو قبل الموت، مرنے سے پہلے ڈر ڈر کے ہی مر جاؤ کہ موت تو آنی آنی ہے، اس سے پہلے ہی جو ہے نا وہ ویسے ہی مر جائے۔ تو میرے بھائی خدا را سوچیں، تو بات چل رہی تھی قربانی کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات، وہ خانہ کعبہ میں نہیں تھی، وہ رات لیلۃ القدر کی نہیں تھی، وہ رات غار کے اندر تھی، لیکن خطرات والی تھی، جان کے لالے تھے، قربانی والی تھی۔ امام الانبیاء آپ کی گود میں سر رکھ کے سو گئے، سارے سوراخ غار کے بند کیے، ایک بند نہ ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی، وہاں سے سانپ نے ان کو ڈس لیا، ان کی آنکھوں سے تکلیف کی بنا پہ آنسو جاری ہو گئے، لیکن پاؤں نہیں اٹھایا وہاں سے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور جب آنسو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرے تو آپ جاگے۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ نے اپنا لعاب لگایا، وہ ٹھیک ہو گئے، وہ علیحدہ بات ہے۔ اس رات کی نیکیاں ان کی آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اور قربانی کیا ہے کہ آپ نے مال مانگا، گھر میں جو کچھ ہے جھاڑو دے کے لے گئے۔ اور ہجرت کے موقع پہ گھڑے میں پیسے تھے، چاندی کے سکے ہوتے تھے اس وقت، گھڑے میں کنکریاں ڈالی، ٹھیکریاں ڈالی جن کو ہم یہ کہتے ہیں، اور وہ سکے ڈال کے لے گئے تاکہ بعد والا ان کا والد نبینا تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آنکھوں کی بنائی جاتی رہی تھی، کہ انہوں نے جب ہلا کے دیکھا کہتے نہیں پیسے ادھر ہی ہیں، یعنی جو کچھ تھا وہ دین کے لیے قربان کر دیا۔ اچھا اب دیکھو، اگر انہوں نے قربان کیا تو اللہ نے کوئی تھوڑ رکھی ہے؟ ان کی بیٹی کے لیے آسمان سے قرآن نازل کیا، قیامت تک لوگ اس کی تلاوت کریں گے سورہ نور کے اندر، انہیں خلیفہ اول بنایا، اور ان کے ہاتھوں سے کتنی فتوحات کروائیں، اور آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میری اور آپ کی زندگی، اور خصوصاً جو ہم 40 کی ہاتھوں کو بہت سارے کراس کر چکے ہیں، تو یہ سمجھے کہ ہمارے پاس بونس ہی ہے۔ تو آج ہی ہم عہد کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی بھر ہم کبھی جمعے میں لیٹ نہیں ہوں گے، آئندہ زندگی بھر ہم دین کے لیے قربانی دیں گے۔ ہمارا مرنا جینا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی کہہ دو
کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت ایک اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر میرے بھائی جان دی تو دی ہی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا جو ادا نہ ہوا، تو میرے بھائی یہ دے بھی دیں تو اسی نے دی ہے، اور اگر ہم سے وہ یہ قبول کر لے اس سے کوئی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ کا فضل ہے کہ مسجد میں نماز تراویح میں جو بھی یہ SOPs ہیں 3 دفعہ ہم اس کو مسجد کو دھوتے ہیں، یعنی صفائی کرتے ہیں سینیٹائزر کے ایسی چیزوں کے ذریعے، ویسے بھی صفحے اٹھا دی گئی ہیں، تو باقی کاموں کے لیے بھی ہم جا رہے ہیں۔ اور رہی بات کہ یہ جو ہم احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، لیکن اس کے جو موٹی موٹی مین تدابیر پہ ہم فاتقوا اللہ ما استطعتم اپنی احتیاط کے مطابق، باقی اللہ کے بھروسے پہ ہے میرے بھائی، سب ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اور یاد رکھیں کہ جانے کا ذریعہ ایک اکیلا کرونا نہیں، سن لیں، جانے کے ذرائع بہت ہیں، اور بلکہ جب سے کرونا آیا ہے آن دی ہول مجموعی طور پہ دنیا میں اموات کم ہو گئی ہیں۔ اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں مجموعی طور پہ اموات عام دنوں کی نسبت پچھلے سال سے کمپیریزن کریں کم ہیں، جو ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں وہ بچ گئے ہیں، جو پولوشن سے، ہارٹ اٹیک سے، دیگر بیماریوں سے مرتے تھے وہ بہت بچ گئے ہیں۔ اور اس کے بڑے فوائد ہوں گے، یہ جو ابھی مثلا گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ فجر کے بعد کاروبار کھلیں گے، اور یہ صبح کا ٹائم جو برکت والا ہوتا ہے 5 بجے بند ہوں گے، شاید ہماری قوم سیدھی ہو جائے۔ اللہ کے ڈر کی بنا پہ تو گناہ نہیں چھوڑتے، بیماری کی بنا پہ ہم پرہیز کر لیتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں۔ تو جو صحیح طریقہ یہی ہے کہ بندہ صبح فجر کی نماز پڑھے، جس ٹائم دیکھو نا جو اللہ نے جاگنے کا شیڈول دیا، جو اللہ نے سونے کا شیڈول دیا، وہ نہیں فالو کریں گے اپنا بنا لیں گے، بھئی اللہ کے مقابلے میں ہم کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت انشاءاللہ دیکھیں دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ صحابہ نے گھر بار چھوڑے مکے میں، جب مدینے آگے کہ اللہ نے کم دیا۔ آپ ہی دیکھ لیں جو میری عمر کے لوگ ہیں، وہ ہماری پیدائش بھی پاکستان کی ہے، ہمارے اسلاف کیا کچھ انڈیا میں چھوڑ کے آئے تھے، اور جہاں پہ آ کے کیا ہم انڈیا والوں سے پیچھے ہیں، کس کام میں ہم پیچھے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے، تو واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔